یزیدیت یزیدیت۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام سید عاطف عباس نقوی صاحب کو کہ وہ زیب منبر ہوں، ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں، زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیگر صلوات۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، شان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تندرست مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسہ و غذا کی قبولیت کے لیے، اور وارث پرسہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات۔ الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، أعدائهم أعداء الله، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات۔ بزرگان گرامی، فرصتیں بہت کم رہی، محرم الحرام کا یہ اشرا
اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے۔ لاکھ پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پہ فرزند زہرا پہ رونے کا موقع دیا۔ یہ خوش نصیبی ہے، اس خوش نصیبی کا ادراک بہت ضروری ہے۔ لہذا میری یہ گزارش رہے گی ہر عزادار سے، ہر مومن آدمی سے کہ اب جو ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، جو لمحات باقی ہمارے پاس ہیں، ان کو بالکل بھی ضائع نہ کیا جائے، اور ہر وقت اس خیال میں، اس تصور میں رہا جائے کہ کربلا میں ہم مظلوم کربلا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دنیا کے کام کاج نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن نہ جانے اگلے سال کس کی زندگی ہوگی، کس کو یہ غم نصیب ہوگا۔ بہرحال خداوند عالم سے دعا ہے کہ مالک کائنات تمام مومنین کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیے گا سارے مل کے محمد۔ بہرحال جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ترقی دینے کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو نظام ولایت کہتے ہیں، اور نظام باقی رہے تبھی انسان کی ترقی ممکن ہے۔ اگر نظام ہی نہ رہے تو انسان کی ترقی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ انسان پہ ماں ہوا انسان، خداوند عالم اس کو بہت بلند دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بلندی سوائے نظام ولایت کے کہیں اور ممکن مگر اکثر لوگ ہم جیسے، میرے جیسے حقیقت نظام ولایت کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، لہذا ہم اس نظام کا حصہ بھی نہیں اور اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ عملی طور پر ہمارا اس نظام ولایت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زبانی طور پر ہم نے نظام ولایت سے جدا ہونا بھی گوارا نہیں رکھا۔ زبانی دعویٰ مجھ سمیت ہم سب کا ہے کہ ہم ولایت والے ہیں، ہم اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم قرآن کے اعلان ولایت کے ساتھ ہیں، مگر عملی طور پر ہم اس نظام ولایت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو بولوں، آپ مجھے بولیں، تو اس طرح کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ میں اپنے بارے میں سوچوں گا، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، آپ کا اپنا، میرا اپنا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ بہتر کریں گے، میں اپنے بارے میں فیصلہ بہتر کروں گا۔ میں تو ایک علمی نکتہ جناب کی خدمت میں چھیڑ رہا ہوں۔ میں قطعاً یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ نہیں بالکل بھی نظام ولایت کو ماننے والے اور میں تو بڑی چیز ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ عرفہ پیش کروں اور آپ کو کرٹیسائز کروں، یہی تو ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نظام ولایت میں مفہوم ولایت ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ ایک طرف ولی ہے تو دوسری طرف بولو عبد ہے۔ ولی کا کام امر کرنا، عبد کا کام
امتثال کرنا. ولی خود آ کے کام نہیں کرتا، حکم کرنے میں اور کام کرنے میں فرق ہے نا. فورسز میں ہے فوجی لوگ، کیا ہوتا ہے؟ حاکم کا کام حکم دینا، کمانڈر کا کام حکم دینا. اب کہیں پریکٹیکل کام کرنا ہو تو کمانڈر خود تو نہیں نہ آ کے کام کرتا، کام تو کرتا ہے وہ جو کہ وہاں اس آرڈر کا پابند ہے. اس کا کام ہے آرڈر کرنا، اس کا کام ہے کام کرنا، اس کی اطاعت کرنا. ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہر کام امام زمانہ کے ذمہ ڈالتے ہیں. ہر کام کی ذمہ داری امام پر. مولا آپ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فقط امام کو مشورے دینے ہیں کہ یہ بھی ہونے والا ہے، یہ بھی ہونے والا ہے. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود نظام ولایت کا حصہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو ہم امام کو مشورے نہ دے رہے ہوتے اور اس بات کے انتظار میں نہ ہوتے کہ امام آئے اور یہ کرے. ہمیں اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ امام حکم دے اور ہم یہ کریں. جیسا کہ نظام ولایت کے پہلے مقام پر اللہ ولی ہے، اس کا کام ہے حکم کرنا. امتثال امر الہی کا حق ادا کر دیا محمد مصطفیٰ. اور مقام عبدیت کو وہ کمال بخشا کہ کائنات میں ایک ایسا مقام ہے عبد مگر ولی قصیدے پڑھ رہا ہے عبد مگر ولی تعریفیں کر رہا ہے کہ عبد ہو تو ایسا ہو. اچھا جی، جب رسول اللہ کے بعد دوسرے مرحلے میں آواز آئی انما ولیکم اللہ کے بعد ورسولہ، تو اب رسول ولی ہے اور رسول کے سامنے عبدیت کی منزل پہ علی ابن ابی طالب. رسول امر کیے جا رہے ہیں اور علی علیہ السلام امتثال امر رسول کیے جا رہے ہیں. کوئی لمحہ اب دیکھیے یہاں ولی اپنے کمال پر ہے اور عبد اپنے کمال پر ہے. وہ ولی ہونے کے اعتبار سے با کمال اور یہ مقام عبدیت کی معراج پر کیسا عبد کہ جیسے وہ ولی اپنے عبد کے قصیدے سے پڑھتا رہا پوری حیات طیبہ مصطفیٰ میں، اسی طرح رسول بطور ولی اپنے عبد کے قصیدے پڑھے جا رہا ہے. دیکھیے معاملہ تھوڑا سا برعکس ہے. قصیدے عبد کو نہیں پڑھنے، عبد کو اطاعت کی منزل بنانا ہے تو قصیدے ولی کو پڑھنے ہیں. بات برعکس ہے. ہم بطور عبد قصیدے پڑھ رہے ہیں اور ولی کی ولایت کی اطاعت کی گنجائش نہیں چھوڑ رہے. در حالانکہ معاملہ برعکس تھا کہ عبد کو قصیدے نہیں پڑھنے تھے، عبد کو مستعد ہو کے کھڑے ہونا تھا. ادھر امر آئے میں اطاعت کروں، ادھر امر آئے میں پورا کروں، ادھر امر آئے میں پورا کروں. اس قدر یہ متصل ہے امر الہی امر مولا کے ساتھ، اس طرح سے اس امر کو فوراً مقام اطاعت پہ نازل کر رہا ہے کہ اس اطاعت کے مقام کو دیکھ کر ولی اس کا قصیدہ پڑھے. ولی قصیدہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن. یہ قصیدہ ہے ذات الہی، ذات علی ابن ابی طالب. کتنا بڑا قصیدہ ہے، کتنا اس سے بڑا کوئی قصیدہ
کوئی شعر پڑھ سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی شعر پڑھ سکتا ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. پروردگارہ علی کو ادھر نہیں پھیرنا جدھر حق ہو، حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جائے. اس سے آگے کوئی قصیدہ کیا پڑھے گا؟ یہ ہے قصیدہ پڑھا مصطفیٰ نے عبد کا، لیکن مقام نے حق پرستی کی وہ انتہا کی اس عبد نے، حق پرستی کا وہ مقام پیدا کیا اس عبد نے کہ ولی کو کہنا پڑا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ مقام عبدیت ہے. ولی ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم سارے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اس فکر میں ہیں کہ ولی کے پاس اختیارات کون سے ہونے چاہیے. ولی یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، ولی کو یہ ہونا چاہیے، ولی کو نہیں ہونا چاہیے، ولی ایسا ہونا چاہیے، ولی ویسا ہونا چاہیے. ولی کیسا ہونا چاہیے یہ ہم نے معین کرنا ہے. اگر ولی ہمیں بنانا ہے تو یہی بت پرستی ہے. بت پرستی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا تراشو اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. بھائی وہ ہاتھوں سے مٹی، سونے، چاندی، حلوے کا بت بناتے ہیں، ہم خیالوں کا بت بناتے ہیں، ہم خیالوں کا بت بناتے ہیں. ولی کو ایسا ہونا چاہیے. ولی اوقات کیا ہے ہماری کہ ہم معین کریں ولی کو کیسا ہونا چاہیے، ولی کیسا ہونا چاہیے. یہ تو ولی بنانے والے کا اپنا فیصلہ ہے. عبد کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں فکر کرنا ہے. عبد کیسا ہونا چاہیے اس کی فکر ہمارے لیے ضروری ہے. ہم فکر کریں کہ عبدیت کی منزل کیا ہے، اور ہمارے سامنے سیرت بھی موجود ہے. رسول اللہ کی سیرت عبدیت بھی ہمارے سامنے ہے. علی علیہ السلام کا مقام عبدیت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جب تک رسول بطور ولی رہے، علی علیہ السلام ہر وقت مستعد رہے. رات کو بستر پہ سونا پڑا تو سو گئے، جنگ کے میدان میں جنگ کرنا پڑی تو کر لی. جہاں جہاں جس مقام پر جیسے جیسے علی کی ضرورت پڑی، جیسے جیسے نبی نے حکم دیا، علی نے ایک لمحے کی کوتاہی کیے بغیر مصطفیٰ کے ہر حکم کو مقام امتثال میں. یہی ہوا پوری حیات طیبہ میں. اچھا ولایت ایتھے مکت نہیں گئی نا. توجہ، رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی ولایت کو مکمل طور پر استعمال فرمایا، اور جتنے احکامات پروردگار تھے، جتنا قانون ولایت تھا اس کو لاگو کیا. نہیں، میری پہلی مجلس کا جملہ ضائع ہوا ہے جی. مجھے دکھ ہوا اس بات پر کہ پڑھے لکھے مجمع نے میری پہلی مجلس کو یاد نہیں رکھا. میں نے کہا نظام ولایت ایک قانون بناتا ہے، اس قانون کو اسلام کہتے ہیں. نظام ولایت کی دوسری کڑی نے قانون کو نافذ کیا ہے. نہیں، افسوس کی بات ہے کہ آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. قانون کو نافذ کیا ہے اور قانون کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں نظام ولایت کا قانون بھی دیا، قانون اور دستور کی کتاب قرآن بھی دے دی. اب رسول دنیا سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ رسول کی ولایت کا کام ظاہری طور پر مکمل ہو گیا ہے. اب رسول جانا چاہتے ہیں واپس، یا یوں کہیے کہ ولی لے کے جانا چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو.
جانا چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں، تو اب جب کہ ولی لے کے جانا چاہتا ہے، پورا دین مکمل ہو گیا، پورا قانون بتا دیا، پورا اسلام پھیلا دیا، قرآن پورا نازل ہو گیا، ایک ایک چیز کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اب نبی نے آخری کام بھی کر لیا جن سے حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع کرنا تھا، اب آواز قدرت آ گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محبوب، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، اب وہ پہنچائیے جو آپ پہ نازل کیا گیا، اور یاد رکھیے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو رسالت بھی ضائع ہے۔ پرانے سننے والے ہو، پرانے سننے والے ہو بھائی، اگر یہ نہ کیا تو رسالت ضائع ہے۔ کچھ بھی آپ نے گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا مطلب آپ کا پچھلا سارا کام ضائع؟ یہ نہیں کہ آپ نے کوتاہی کی ہے، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کچھ کام ایسا کیجئے کہ آپ کا گزشتہ کام محفوظ ہو جائے۔ آپ نے جو اب تک محنت کی ہے وہ معرض زیاں میں ہے، وہ مقام زیاں پہ رکھی ہے، وہ کنارہ دریا پہ رکھی ہے۔ کوئی ایسا کام کیجئے اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا کوئی ایسا بندوبست کیجئے کہ آپ کی ولایت میں کیا ہوا کام، یعنی پھیلایا ہوا قانون اور یہ قرآن اور یہ کتاب، یہ دستور، یہ سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا ایک اس کے بعد کی ولایت کو دنیا کے سامنے متعارف کرا کے جائے، کسی مضبوط ہاتھ میں، وہ ہاتھ کے جو حاجیت اللہ ہو، یہ زمانے میں ولایت بتا دے کے جائیے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں رکھیے، اور یہ کام پہنچانے کا نہیں تھا، کرنے کا تھا۔ دیکھیے کرنے کا کام اور ہوتا ہے، بتانے کا کام اور ہوتا ہے۔ بتانے کے توجہ چاہتا ہوں بابا شاہ جی قبلہ، ہر بندہ بزرگ جو تشریف فرمائے، دیکھیے نماز کی تبلیغ کرنا تھی، وہ بتایا نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے، زکوٰۃ ایسے۔ توجہ فرمائیے گا، یا ایھا الرسول، رسول یعنی اے ولی، کیونکہ رسول ہے ولی، عبدہ رسول، رسول بمانی ولی ہے، تو بمانی عبد مخاطب نہیں کیا، بمانی ولی مخاطب کیا کہ یا ایھا الرسول، اب ولایت کے دوسرے درجے کے مالک، جو کام کیا ہے نا ابھی نظام ولایت میں، یہ تو ہو جائے گا ضائع، اس کا بندوبست کیجئے کیا۔ اور اگر آپ نے نہ کیا، توجہ، بلغ ما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا گیا تھا اس کو پہنچائیے، اور دوسری بات فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تفعل کا مطلب ہے کام اگر نہ کیا، نہ پہنچایا نہیں، نہ کیا، اگر ہوتا نہ پہنچایا تو ہوتا ان لم تبلغ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا، یہاں پہنچائے کی بات نہیں ہے، یہاں ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہ کیا، توجہ فرمائیے گا، نہ کیا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ کرنا ہے، بتانا نہیں۔ توجہ، بتانا ہوتا تو وہ قانون کی بات ہوتی، چونکہ یہ نظام ولایت کی بات ہے، لہذا قانون اور ہے،
ولایت اور ہے، قانون اسلام ہے، ولایت نظام ہے، لہذا اللہ کے بعد دوسرا مقام ولایت رسول تھا، اور رسول کے بعد تیسرا مقام مقام ولایت تھا، لہذا اس قانون کی محافظت کے لیے کچھ بتانا نہیں تھا، ایک ولی کو نصب کرنا تھا۔ کچھ بتانا نہیں تھا، ایک ولی کو معین کرنا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں یہ قانون محفوظ رہے۔ لہذا حکم ایسا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ضائع ہو جائے گا سب کچھ۔ تو اب آپ پوری غدیر کا واقعہ آپ کے اذہان میں ہے کہ سب کو بلایا، اور جو آگے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کو پاس بلایا۔ تو یہ اکثر آپ سنتے رہتے کہ بلا یہ تھوڑی سی اگر آپ غور فرمائیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جو قافلے چلتے تھے نا، یہ تو نہیں کہ 2 کلومیٹر آگے چکی ہے، فون کیجئے جی گاڑی پہ ہیں وہ رک جائیں واپس آ جائیں، موٹر سائیکل پہ واپس آ جائیں، وہ آسان کام تھوڑی ہے۔ پرانے زمانے میں قافلے یوں چلتے تھے کہ یہاں سے قافلہ چلا، ظاہر روڈ سڑکیں تو ہے نہیں، ایک ڈائریکشن ہے کہ یہاں سے چلیے وہاں تک جائیے، اور وہاں ایک پڑاؤ ہوتا تھا۔ اب یہاں سے اعلان ہوتا کہ یہاں سے چلیے، یہ ڈائریکشن ہے، وہاں پڑاؤ ہے، وہاں سارے اکٹھے ہوں گے۔ اب جب نکل گئے تو رستے میں ہو سکتا ہے کسی کی آپس میں ملاقات نہ ہو، جو بچھڑ گیا وہ بچھڑ گیا، جو بچڑ گیا وہ بچڑ گیا۔ اب وہ ملاقات ہونا ہے اگلے پڑاؤ پر، جو بھی فیصلہ، جو بھی پالیسی، جو بھی بات ہونی ہے قافلے کے حوالے سے وہ اس پڑاؤ پہ ہونی، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہی نہیں، آپس میں ملاقات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ تو پھر انتظار کیا جائے گا کہ سارے کے سارے اس پڑاؤ پہ اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ بات ہو۔ اب نبی تاریخ کہتی ہے، نبی چلے ہوئے رستے میں آ گئی آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر سب کچھ ضائع ہے، پھر تو فائدہ نہیں ہے کچھ بھی پہنچانے کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ کہتی ہے کہ جو آگے تھے ان کو پیچھے بلایا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ آگے والوں کو اکٹھا کرنا، پیچھے والوں کا انتظار کرنا۔ توجہ فرمائیے گا قبلہ، یہ میں محسوس کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجمع محسوس کرے اس بات کو۔ 2004 میں ہمیں کم المقدسہ میں ہم پڑھتے تھے، پہلے بی بی پاک کی دہلیز کے ٹکڑے کھانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں جب صدام کا خاتمہ ہوا تو ہمیں کم المقدسہ سے پیدل کربلا جانے کا شرف حاصل ہوا۔ 2004 میں ہم لوگ کم سے پیدل کربلا گئے، تو ایک پورا قافلہ تھا جو عراقیوں کا، اس میں ہم بھی شامل تھے۔ تو ظاہر ہے جو آپ نے مشی کی ہوگی، لیکن یہ جو مشی ہے یہ اور ہے، اس میں تو سب کچھ انتظامات کے ساتھ ہے۔ تو وہاں تو کوئی انتظام نہیں تھا، جب ہم کم سے چلے تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ ہم نے دیکھا ہوا، وہ اسی طرح کرتے تھے ہمارے ساتھ کہ یہ پڑا ہوا ہے، یہاں سے صبح ناشتہ کیا، کہا جی اب آپ چلیں گے اتنے کلومیٹر کے بعد وہاں ایک بندہ علم لے کے کھڑا ہوگا، وہاں حسینیہ یا کچھ بھی ہمارا بندوبست ہوگا، وہاں تک آپ کو چلنا ہے۔ اب پورا دن ہمیں چلنا ہوتا، تو چلتے کیسے؟ سڑک کنارے کنارے، 2 آگے جا رہے ہیں، 5 کلومیٹر بعد 2-4 اور نکل رہے ہیں، 6 کلومیٹر بعد 2-4 اور نکل رہے ہیں، اس طرح سے کوئی آگے کوئی آگے کوئی آگے، اس طرح چل رہے ہیں۔ تو ان کو رستے میں اکٹھا کرنا بہت مشکل بات تھی۔ جب بھی بات کرنا ہوتی تھی تو پڑاؤ پہ ہوتی تھی۔ یہ بات سمجھ گئے میرے قبلہ؟ اب جب حکم آیا، اب اس کو اگر تصور میں رکھا ہے تو لطف آئے گا۔ جب حکم آیا کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو سب کچھ ضائع، تو نبی نے فوراً حکم دیا کہ سب کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جس طرح ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا، نہ۔ اچھا، جب اس طرح کی بات ہوتی تھی تو نبی کے دوست یار مشورے بھی دیتے تھے، تو یقیناً سب نے مشورہ دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ بات جو بھی ہے اب یہ آگے چلتے ہیں، پڑھاؤ آئے گا بات کر لیں گے، آپ بتائیے گا۔ ہوا ہوگا نا، یہ بات تو کامن سینس کی ہے نا۔ لیکن تاریخ کا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے تصویر وہ یہ ہے
کہ نبی وہیں بیٹھ گئے. نبی نے کہا مجھے کسی بات کا پتہ نہیں, مجھے حکم یہ ہے ابھی امتثال کرنا ہے, جہاں جہاں جو بھی ہے لے کے آؤ. کوئی آگے چلا گیا ہے, کوئی پڑاؤ پہ پہنچ گیا ہے, اب فون تو تھا نہیں, پہلے بندہ جائے گا اس تک, پھر اس کو لے کے آئے گا. اس کے جانے میں کتنا وقت, اس کے آنے میں کتنا وقت, پچھلوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کتنا وقت. رسول اس بات پہ ایگری ہے کہ وقت جتنا بھی لگتا ہے لگ جائے, میں یہاں سے ہلنے والا نہیں. کس کو کتنی زحمت ہوگی. دیکھیے اس سفر میں کئی لوگ اپنے ظاہر ہے کوئی غنی تھے تو وہ تو اپنے اونٹ پر تھے, کوئی اپنے گھوڑوں پر تھے, تو کئی بیچارے مادر صاحب پیدل وہ بھی تو تھے نا. اب جو اونٹ گھوڑے پہ وہ تو آ سکتا ہے, آسان سی بات. جو بیچارہ بوڑھا بھی ہے, پیدل بھی ہے, اوپر سے حج بھی کیا ہوا ہے, گرمی شدید, اس کے لیے اکٹھا ہونا کتنا مشکل. نبی نے کسی کی مشکل کو بھی مد نظر نہیں رکھا. توجہ فرمائیے, جو نبی سب کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے وہ کسی کے بڑھاپے کا خیال نہیں کر رہا, کسی کی مصیبت کا خیال نہیں کر رہا, کسی کی بیماری کا خیال نہیں کر رہا. یہاں عورتیں بھی ساتھ ہیں نا, عورتوں کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے ہر بوڑھے کے بڑھاپے سے بڑا کام ہے, ہر عزت دار کی عزت سے بڑا کام ہے جو رسول ابھی کرنے جا رہے ہیں. اچھا ایسی بات ہو تو تشویش کی ایک لہر, پتا تو تھا کسی کو نہیں کیا ہونے کیا والا. آیا فرمان اچانک سے تو کام نبی نے کرنا ہے, اور تو کوئی جانتا نہیں. تشویش پھیلی بھی ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیوں بلا رہے ہیں, کیوں بلا رہے ہیں. سارے مشورے باتیں, کسی کو کچھ پتا نہیں. جس سے پوچھتے ہیں یار تم کچھ بتاؤ, سلمان تمہیں کچھ بتاؤ, ہمیں کچھ پتا نہیں بھائی. وہاں رسول بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہلوں گا نہیں, یہیں پہ بیٹھا ہوں, جہاں جہاں جو کوئی ہے یہاں آئے. سارے حجاج کا مجمع, بوڑھے بچے بزرگ جوان غنی غریب مسکین خواتین ازواج مطہرات سب ساتھ تھے نا, سب ساتھ تھے, سب کو اکٹھا کر لیا. جی یا رسول اللہ, سارے آ گئے, 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا. اب نبی فرماتے ہیں بھائی پلانے کس کس کے پاس ہیں, پلانے کس کس کے پاس ہیں. جی فلاں فلاں. ظاہر ہے غریب بندے کو اونٹ ہی نہیں, پلانا کتوں آیا, پلانا تو اسی کے پاس ہے جو غنی ہے. تمام غنیوں کے پلانے کیا کرنا ہے یا رسول اللہ, ممبر بنانا. توجہ کیا کرنا ہے جی. میں چشم تصور میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں نبی کی بات. یا رسول اللہ, سارے نبی ہیں آپ کے امتی, ان میں ایک سلمان بھی ہے, سلیمان پیغمبر. ہدہد ان کے یہاں سے چلی گئی تو ایک واقعہ دیکھ کے آئی کہ ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جو آپ کی نافرمان ہے, اس کا ایک تخت ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ فوراً سے اس تخت کو حاضر کرو. حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں کہا کون ہے جو اس تخت کو یہاں حاضر کرے. تو ایک جن اٹھا, قال عفریت من الجن, جنوں میں سے دو ہیکل. اس نے کہا انا آتیکا قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ محفل برخاست کریں میں لاؤں گا. توجہ فرمائیے گا, سلیمان مصطفیٰ کا امتی, جلال جن کہہ رہے میں ابھی آپ بیٹھے نا, تھوڑی دیر تو بیٹھے, جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اس سے پہلے کہ آپ محفل برخاست کریں میں لاتا ہوں. مصطفیٰ کا امتی کہتا ہے نہیں, اس سے بھی پہلے
کتنی دیر لگے گی محفل برخاست کرنے میں؟ وہ کہتے ہیں میں لا دیتا ہوں، تھوڑی دیر تو لگے گی نا. کہا نہیں، اس سے بھی پہلے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، مصطفیٰ کے امتی کے پاس ایک اور خادم ایسا تھا کہ جس کی صفت یہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا میں لاؤں گا. اس سے پہلے کہ آپ اپنی قدم کو چمکیے، ادھر سلیمان نے آپ کو بند کیا. کھولا تو تخت حاضر، کھولا تو تخت حاضر. توجہ آخری بندے تک. میں کہوں گا یا رسول اللہ، وہ تو آپ کا امتی تھا جس کے پاس خادم بھی وہ تھا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. وہ چشمے صدر میں ملک سبا کا تخت لا سکتا ہے. آپ تو سید الانبیاء ہے، آپ کے پاس وہ علی ہے جو کل کتاب کا مالک ہے. چاہیے تو بیت المعمور کو لے آئے. چاہے تو بیت المعمور کو اپنے قدموں میں رکھیں. علی، آپ کو پلانوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ علی سے کہیے آپ کا مدینے کا منبر لے کے آئے تو حاضر کر دے گا. جب نہیں رسول کی آواز آئے کہ میں پلانے کی کرنے نے، میں تے پلانے دے چکر چ بندے قابو کر رہے ہیں. ہو گیا منبر سج گیا. اب تاریخ گواہ ہے کہ نبی نے خطبہ دیا. اس خطبے کے بعد علی کو بلایا اور پھر کسی کو نہیں بلایا. علی کا بازو پکڑا، اتنا بلند کیا کہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. توجہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. آج سے رسول کی ولایت واپس جا رہی ہے اور اس دنیا میں علی علیہ السلام بطور ولی منصوب ہو رہے ہیں. اور فرمائیے گا، علی علیہ السلام ہو گئے منصوب ولایت. لوگوں نے دعوتیں بھی دیں، لوگوں نے مبارکیں بھی دیں، لوگوں نے سمجھا بھی. مبارک تبھی دی نا جب مفہوم کو سمجھا. اور کیا کہا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ. علی، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارکباد، آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن کے مولا بن گئے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے. حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ علی کو مولا بنا دیا گیا ہے. انہوں نے مان لیا، انہوں نے مبارک بھی دی. بعد میں بڑے بڑے سورما پیدا ہو گئے. آج کل یوٹیوب پہ پڑھیے جا کے. یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کا شیعہ سنی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے. متواتر حدیث ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی. ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی نے خم غدیر کے، میں نہیں، ہمارے بھائیوں کے بہت سے علماء یوٹیوب پہ ان کی کلپس بھی موجود ہیں، کتابوں میں بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی نے خم غدیر کے میدان میں حجاج کرام کے مجمع میں پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ بھی دیا. علی علیہ السلام کا بازو بھی پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ بات شیعہ اور سنی کے مابین کیا ہے؟ بولیے گا. متفق، بالکل متفق. کوئی منہ برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. ایک جیسا بالکل عقیدہ ہے شیعہ کا سنی کا. جیسی روایات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں ویسی ہی روایات ان کی کتابوں میں لکھی. فرق کہاں لگا؟ فرق تو ہے نا، مان بھی لیا، فرق بھی ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی چکر باز چکر بھی دے رہے. وہ چکر یہ ہے کہ نبی نے یہ تو کہا تھا من کنت مولا ہو
فہذا علی مولا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ مطلب غلط لیتے ہیں. نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن مولا کا مطلب ہے دوست. اصل میں نبی یہ چاہتے تھے کہ سب کو یہ کہیں کہ علی علیہ السلام سے محبت رکھیں، علی علیہ السلام سے دوستی رکھیں. تو اس لیے نبی نے کہا تھا کہ علی کو دوست رکھنا، علی سے محبت کرنا. لہذا ہم علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور فرما لیا، توجہ فرمائیے، اسی جملے کو میں نے پورا کرنا ہے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. بزرگان کرام، یہاں ہمارے بھائیوں نے جو یہ تعبیر کی، ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے. ہم تو کہتے ہیں نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مقام ولایت جو مصطفیٰ کی تھی، آج وہی مقام ولایت علی علیہ السلام کو عطا. یہ بات ہے سیدھی سیدھی. لیکن بھائیوں نے چکر دیا، اس چکر میں وہ خود ہی پھنسے. ریشم کا کیڑا اپنے ہی گرد ریشم کو لپیٹ لپیٹ کے اسی میں مر جاتا ہے. ریشم کا کیڑا اسی ریشم کے اندر ہی مرتا ہے. وہ سیانا ہوتا ہے، لپیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن رستہ نہیں چھوڑتا یہاں سے نکل سکے. تو اگر یہ کہا کہ نبی نے صحابہ سے کہا تھا کہ علی سے محبت رکھنا، علی سے دوستی رکھنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں علی سے دوستی رکھنا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے دوستی نہیں رکھتے تھے نا. کہاں کھو گئے؟ اس کا مطلب نبی کہہ رہے ہیں محبت رکھنا، تو اس کا مطلب پہلے محبت. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، پھر بھائی میرے اعلان کریں قبلہ حجت علیہ السلام صاحب سے گزارش ہے کہ ممبر پہ آ جائیں. میں پہلے ہی بیٹھا ہوں، دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی نہیں ہو تبھی کہہ رہے ہیں نا آ جائیے. نبی اگر وہ پہلے سے محبت رکھتے تھے تو نبی کو ضرورت کیا تھی کہ اب کہیں محبت رکھنا. توجہ فرمائیے کہ نہیں؟ تو اگر نبی کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے بقول کہ محبت رکھنا، تو نبی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے محبت، پہلے دوستی نہیں رکھتے تھے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اتنی سادہ نہیں ہے. نبی سے دوستی نہیں رکھتے تھے، علی سے محبت نہیں رکھتے تھے. دوستی کا متضاد کیا ہے؟ دوستی کو اور محبت کو عربی زبان میں حب کہتے ہیں نا، اور دشمنی کو بغض کہتے ہیں. توجہ، اگر محبت نہیں رکھتے تھے تو بغض رکھتے تھے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین بی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ، ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو پہچانتے تھے بغض علی سے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ جو علی سے محبت نہیں رکھتا وہ بغض رکھتا ہے. جو بغض رکھتا ہے، نبی فرماتے ہیں یا علی تم سے محبت رکھتا ہے مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھتا فقط منافق. تو میں انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان مولویوں کو پکڑے، یہ صحابہ کو منافق ثابت کر رہے ہیں. ہم نہیں، ہم تو قدموں کی خاک ہے صحابہ کی. یہ مولانا جو حدیث کے چکر میں پڑ گئے، چکر میں دے دیا، انہوں نے صحابہ کو منافق کہہ دیا. اس سے بڑی توہین صحابہ اور کیا ہے؟ پکڑیے ان مولویوں کو، توہین صحابہ کی FIR کاٹیے ان پر.
کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے گا محمد بارہ دیگر صلوات فرمائیں. معاف کیجیے گا. یہ توہین صحابہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ وہ محبت نہیں رکھتے تھے. تو پھر تو جو محبت نہیں رکھتا تو بغض رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا چلیے ہم دوسری بات کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں چلیے وہ صحابہ جو تھے وہ دوستی رکھتے تھے. ہم نہیں کہتے کہ وہ دوستی علی سے نہیں رکھتے تھے، وہ دوستی رکھتے تھے. تو پھر بات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی. وہ کیا کہ وہ نبی پہلے توہین صحابہ تھی نا. اگر کہیں کہ دوستی نہیں رکھتے تھے تو توہین صحابہ تھی. اگر کہیں وہ پہلے سے دوستی رکھتے تھے تو توہین رسول ہے کہ وہ رسول ہی کیسا جسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ میرے چاہنے والے علی سے محبت رکھتے بھی ہیں یا نہیں. رسول کو پتہ ہی نہیں اور ان سے کہے جا رہے ہیں محبت رکھنا یار محبت رکھنا. وہ آگے سے بول کے کہہ سکتے یا رسول اللہ اگے کرتے ہیں اور کی کریے. تو یہ توہین رسالت ہے. اور پھر بہت خوبصورت جملہ میرے ایک بھائی نے کہا. انہوں نے کہا کہ یہ دوستی کے چکر میں تھے کہ علی سے، اور بات فقط علی کی تو تھی نہیں کہ علی سے دوستی رکھنا. وہاں تو جملے ہیں دو، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. بات فقط علی کی نہیں تھی، رسول کی بھی تھی. اور ترجمہ بھی بھائیوں نے یہ کیا جو مجھے دوست رکھتا ہے. اور انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا. ذرا منہ دیکھو مصطفیٰ سے دوستی کرنے والا آدم جس کی دوستی کے قابل نہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، نہیں توجہ فرمایا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوستی ہوتی ہے برابر کے لوگوں میں. دوست برابر کے ہوتے ہیں نا. کبھی بات مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے. ایک آدمی مجھے کہتا ہے جی آپ میرے چلو جی چلیے فلانے پاس ہے. تو میں چل پڑا. وہاں جا کے چلو ادھر چلتے ہیں کہ اپنے چلو. تو کبھی مان لی کبھی. دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، برابر کے لوگ ہوتے. کبھی مان لیتے کبھی تو کبھی ان کی ماننی پڑتی ہے تو کبھی ان کی بھی مان. دوستی تو اس کو کہتے ہیں نا. مصطفیٰ کے برابر تو آدم نہیں. نوح امتی ہے وہ آقا ہے. ابراہیم امتی ہے وہ آقا ہے. موسیٰ عیسیٰ امتی ہے وہ آقا ہے. 1.25 لاکھ نبی جس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ملا ان کی برابری کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. رکھیے اپنی دوستی اپنے پاس. وہ اچھا یہ ایک اور بات، اور یہ ایسے سمجھنا فقط توہین رسول بھی نہیں، توہین قرآن ہے، توہین خدا ہے. توہین قرآن ہے، توہین خدا ہے. کیسے؟ ایسے قرآن میں اللہ نے کہا وما محمد الا رسول. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ بس رسول ہے. جتنے رشتہ دار تھے، جتنے محلہ دار تھے، جتنے لوگ تھے، سب سے کہا وما محمد الا رسول. محمد تمہارے کچھ نہیں لگتے، یہ فقط اور فقط کیا ہے؟ رسول. رسول وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے. عوام کو کلمہ پڑھنا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ رسول. کلمہ پڑھنے والا امتی.
توجہ فرمائیے گا. وما محمد الا رسول، کوئی بھی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک یا کہیں بھی کوئی موجود ہے رسول. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، سب کا رسول ہے. آدم کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، نوح کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، لہذا آدم بھی امتی ہے، وہ آقا ہے. نوح بھی امتی ہے، وہ آقا ہے. موسیٰ بھی امتی ہے، وہ آقا ہے. علی بھی امتی ہے، وہ آقا ہے. علی بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. توجہ فرمانا، کوئی بھی خدا کہہ رہا ہے خبردار تم اچھے سے امتی بن جاؤ، بڑی بات نہیں. توجہ فرمائی، امتی بن جاؤ صحیح سے، غلام صحیح سے بن جاؤ، بڑی بات. یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں نکالنے کی کوشش نہ کرو. توجہ، یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں کی کوشش نہ کرو. تم تو دے دے کے رشتہ دار بن رہے ہو نا. جو اس کے پہلے سے رشتہ دار تھے انہوں نے اگر محمد کا رشتہ دار بننے کی کوشش کی تو آواز قدرت آئی تبت یدا ابی لہب وتب. جو ہے رشتہ دار، جو ہے چچا، اس نے اگر چچا بننے کی کوشش کی تو خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. یہ میرے رسول سے رشتہ داری نکل رہا ہے. وما محمد الا رسول، محمد کسی کا بھتیجا نہیں، محمد رسول ہے. لہذا کوئی رشتہ داری نہ نکالے. جب مصطفیٰ کے خون کے رشتہ دار نہیں تو بیٹیاں دینے والے رشتہ دار کیسے ہو گئے؟ توجہ فرما لی. اگر بیٹیاں دینے والے رشتہ دار نہیں تو یاری کی ضرورت کی تمہیں. تو پھر توجہ فرمانا، خدا وما محمد الا رسول کہہ کر لوگوں کو امتی بنا کر محمد کو آقا بنا کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے محمد کے ساتھ یاری کی کوشش نہ کرنا، محمد کے ساتھ دوستی کی کوشش نہ کرنا، محمد کے ساتھ رشتہ داری کی کوشش نہ کرنا. محمد کا تمہارا ایک ہی رشتہ ہے اور رشتہ جو ہے وہ وفاداری کا رشتہ ہے. ایک ہی رشتہ اور وہ رشتہ ہے وفاداری. تم تب اچھے مسلمان ہو جب میرے مصطفیٰ کے وفادار ہو. جب تم میرے مصطفیٰ کے وفادار ہو. تمہارا کلمہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، وفاداری ضروری ہے. ورنہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے سورہ منافقون بھی ضروری ہے. سورہ منافقون پڑھی ہے آپ نے؟ سورہ منافقون میں کیا کچھ لوگ آئے نبی کے پاس اور آ کے کہا انکا، بھائی ہم یہاں بیٹھ کے پڑھیں گے محمد رسول اللہ، سامنے ہوں گے تو انکا لا رسول اللہ. شاید میں نے یہ ذکر کیا اس بات کا یہاں اس مجلس میں کیا نا. تو بھائی یہ بات ہے کہ جو رسول کے سامنے کہہ رہا ہے کہ انکا لا رسول اللہ، خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں گواہی دیتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھ کے احسان کرنے کی ضرورت نہیں. وفادار بنی ہے مصطفیٰ کی، امتی بنی ہے مصطفیٰ کی. تو علی ابن ابی طالب کا اللہ کی ظاہر ہے نبی کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنا بڑا کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دنیا والوں اب ولایت اپنے تسلسل کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اب اللہ نے ولایت رسول کو دی تھی، رسول وہی ولایت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے کر جا رہے ہیں. اب علی علیہ السلام بطور ولی منصوب ہے اور اللہ کا ولی ہونے کی حیثیت سے محافظ قانون ولایت ہیں جس کو اسلام کہتے ہیں. اسی کو بچاتے بچاتے زہرا کا گھر لٹ گیا. تھوڑا پانی دیجیے.
چند دن کا مہمان رہیے زہرا کا بسم اللہ. حکم کی تعمیل کرنا ہے مجھے جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے. چھٹے امام کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے مولا ایک انسان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور شیرین چیز کیا ہے؟ اسی کو سمجھ لیا مسائل ہو گئے. یبنا رسول اللہ کسی انسان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور میٹھی چیز، سب سے پسندیدہ، سب سے دلچسپ، دل کو لبھانے والی، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب کسی کا بیٹا جوان ہو جائے. یہ کسی انسان کی سب سے دل کی تسکین والی چیز ہے کہ بیٹا جوان ہو جائے. باپ کا کلیجہ بھر جاتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو جائے. باپ کا سر فخر سے تن جاتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو جائے. جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کے باپ جیتا ہے. نئی زندگی دوڑ جاتی ہے باپ کے بدن میں جوان بیٹے کو دیکھ کر. اب اس نے پوچھا مولا ایک انسان کی زندگی کی سب سے تلخ چیز کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اسی جوان بیٹے کی موت. دیکھیے پورا سال ہم لوگ مجالس پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کبھی جرأت نہیں کی کہ سال کی مجالس میں کہیں بھی ہم شکل پیغمبر کا مسائل پڑھیں. مجھ میں حوصلہ نہیں کہ میں حضرت علی اکبر کی مصیبت بیان کروں. بس محرم کے ایام میں ایک مجلس ہوتی ہے جو میں حکم کی تعمیل میں حضرت علی اکبر کی مصیبت پڑھتا ہوں. کربلا کی مصیبتوں میں آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. تاریخ کہتی ہے آپ ظاہر ہے بڑے سنجیدہ متین لوگ ہیں، بہت سی چیزیں آپ کی نگاہوں میں، بڑے بڑے باپ اور بیٹے کی محبتیں آپ نے دیکھی ہیں. آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی مثالیں قائم ہیں اور ظاہر ہونی بھی چاہیے. خدا کی قسم میں نے جتنی تاریخوں، تہذیبوں، تمدنوں کا مطالعہ کیا ہے مجھے کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملا جو حسین اور اکبر کی محبت میں ہے. شاہ جی میں دعوت فکر دے رہا ہوں، بزرگ تشریف فرمائیں، ہر ایک کی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جملہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا محبت کا دعویٰ کرے جو حسین ابن علی نے کیا. اور وہ یہ ہے، تاریخ کا پہلا باب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں اکبر کا بوسہ لیتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے. سنا ہے کسی نے ایسا جملہ؟ ایسا جملہ کوئی سنا ہے آپ نے کہیں بھی کہ باپ کہے کہ جب میں اس کا بوسہ لیتا ہوں تو میری پیاس ختم ہو جاتی ہے؟ خدا کی قسم یہ محبت کا عجیب لمحہ ہے جو مجھے محسوس ہوا تاریخ کو پڑھ کر. وہ یہی تھا کہ حسین کو اتنی محبت تھی علی اکبر سے جتنی مصطفیٰ کو حسین سے تھی. اس قدر محبت. اور یہ آل محمد کے گھرانے کا ظاہر ہے. دعاؤں میں
اور نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہوا حسین کا بیٹا ہے کہ جب نانا کی محبت تڑپاتی تھی نا تو علماء کہتے ہیں حسین نماز شب میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعا کرتے تھے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو ہم شکل مصطفیٰ تاکہ ہمارے گھر میں وہ کمی پوری ہو جائے تاکہ ہم چلتے پھرتے محمد کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا کریں. اللہ نے حسین کو بیٹا دیا ہم شکل پیغمبر بالکل ہو مصطفیٰ. غور فرمانا اس قدر محبت ہے کہ جب یہ بیٹا آ گیا نا تاریخیں کہتی ہیں کہ حسین راتوں کو اٹھ کر کبھی اکبر کے ہاتھ چومتے کبھی چہرہ چومتے کبھی سینہ چومتے. بیبیوں نے دیکھا کسی نے پوچھا مولا اتنی محبت کرتے ہیں آپ اس بچے سے؟ کہا میں رات کو اٹھ کے اکبر کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا. بڑے نازوں سے پالا اور اس کے کفالت کی ذمہ داری ظاہر ہے جس طرح تاریخوں نے لکھا ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم شکل پیغمبر کی خدمت ہو رہی ہے. اپنی اولاد کی ایسی یقیناً ماں ہے اپنی اولاد کی بھی پرورش کر رہی ہے لیکن ان کی پرورش ہے اولاد ہونے کی حیثیت سے اور اکبر کی خدمت ہو رہی ہے مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے. پوری طریقے سے بہن اور بھائی نے مل کر علی اکبر کو پالا. پالتے پالتے علی اکبر جوان ہو گیا اور اوپر سے کربلا آ گئی. جی بھائی بات تو ہو گئی جو میں نے کرنا تھی بات میں نے پہنچا لی جو مجھے پہنچانا تھی. ادھر اکبر چلانے چلا ادھر کربلا آ گئی. 10 دن کا دن آ گیا 3 دن کی پیاس بچے بلک رہے اللہ تش کی صدائیں حسین کے اصحاب مارے جا رہے. سب سے پہلے جب اب جوانان بنی ہاشم کی باری آئی تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ پہلے علی اکبر گئے. بہرحال 2 قسم کی روایت آخر میں حضرت علی اکبر گئے یا شروع میں علی اکبر گئے اس میں اختلاف ہے. بہرحال علی اکبر بابا کے پاس اجازت لینے آئے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اس لیے میں بہت سی بات کو مختصر کر رہا ہوں. اور یہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ احساس کی بات ہے کہ شاید کوئی محسوس کر لے حسین کی غربت کو. اکبر آئے بابا جان دین کی نصرت کی اجازت چاہتا. لوگ کہتے ہیں موت کی اجازت. اکبر کو معلوم ہے میری موت کی خبر سن کے مرنے سے پہلے مر جائے گا. نانا دین کی نصرت نانا کے دین کی نصرت بابا جان اجازت. اب حسین تاریخ میں ایک جملہ ہے بولے نہیں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا یا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کچھ نہیں بولے. ایک عجیب جملہ لکھا تاریخ نے کہ جب اکبر نے کہا نا بابا جان کی اجازت تو حسین نے نظر الیہ نظر آئے سے مایوسی کی نگاہ سے اکبر کو دیکھا. نظر الیہ نظر آئے سے مایوسانہ نگاہ سے اکبر کو دیکھا. اکبر سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دی ہے بابا چاہتے ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں. اب اسی لیے بابا مایوسی کی حالت میں ہے درد اور غم کی حالت میں ہے. اب حسین نے بڑا عجیب کام کیا.
عباس جی مولا گھوڑا لاؤ. تاریخوں نے بڑا عجیب نفسیاتی یہاں پہ جملہ لکھا ہے. جو بھی جوان بنی ہاشم میدان میں گیا ہے نا، حسین نے کہا عباس اسے تیار کرو، عباس تیار کرو. حضرت عباس ہر کسی کو تیار کرتے تھے. جب ہم شکل پیغمبر جا رہے تھے نا، حسین مٹی سے اٹھے، عباس گھوڑا لاؤ. عباس گھوڑا لائے. میرے مولا حسین نے خود علی اکبر کو زرہ پہنائی، خود علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں. اور ایک اور کام کیا، جو لوگ مردے کو کہیں کفن پہنا چکے ہیں، ہے کوئی بندہ آپ پہ بیٹھا ہوا کہ جنہوں نے مردے کو کفن پہنایا، وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے. حسین کی پوشاک، علی اکبر کی پوشاک کو حسین نے ادھر سے بھی چاک کر دیا، ادھر سے بھی چاک. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. کیا کہیں، علی اکبر کی پوشاک کو کفن میں تبدیل کر دیا حسین نے. پوشاک کا کفن بن گیا، سر پہ امامہ باندھ دیا. ایک امامے کا حصہ تحت الحنک بن گیا. تحت الحنک بنانے کے بعد ایک جملہ کہا، اکبر کو سینے سے لگا لی. ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے اللہ اب تو گواہ رہنا، میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو مصطفیٰ ہے. حسین لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اکبر نہیں، محمد میدان میں آ رہا ہے. تیار کیا علی اکبر کو، تیاری کرنا ماتم کی وجہ سے تیار کیا علی اکبر کو. گھوڑا منگوایا، عباس رو بھی رہے، گھوڑا بھی لے کے آئے. حسین کے سامنے گھوڑا لائے. حسین علیہ السلام آگے بڑھے، لجام فرس کو پکڑا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. اکبر جی بابا سوار ہو. اکبر کا کلیجہ پھٹا، بابا مجھ سے یہ گستاخی ہو سکتی ہے؟ آپ امام ہیں، آپ گھوڑے کی لگام کو پکڑے، میں سوار ہوں. بابا آپ چھوڑ دیجئے نا، میرا اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے، میں خود سوار ہوں، میں گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہوں. بابا آپ مجھے، آپ امام ہیں، مجھ سے یہ امتحان نہ لیں، مجھ سے یہ گستاخی ہو سکتی ہے کہ آپ لگام پکڑے، میں سوار ہوں جس نے رونا ہے، جو ماتم کی نیت سے آیا ہے. حسین نے رو کے کہا اکبر آج تو محمد بن کے سوار ہو، میں علی بن کے گھوڑے کی لگام کو پکڑوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ اکبر نہیں ہے، یہ محمد ہے. گھوڑے پہ سوار ہو گئے علی اکبر، لگام کو تھام دیا امام حسین نے. غربت کی تصویر بنا ہوا زہرا کا لال آگے آگے سے گھوڑے کو پکڑ کے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اکبر گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے. اچانک لے کے چلے خیموں کی طرف، خیمے کی کنات کے اندر داخل ہوئے. حسین کی غربت کی تصویر کو دیکھا، اکبر کو کفن پہنے ہوئے زہرا کی بیٹیوں نے دیکھا، جہاں جہاں بیٹھی تھی ماتم کرتی ہوئی اٹھی. ایک نوحہ زینب کبریٰ نے پڑھا اکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، ہم سے یہ درد برداشت نہ ہوگا. خدا کی قسم تاریخوں نے یہ جملہ لکھا کہ بیویوں نے ماتم کیا، ہر شہید پر آقازادیوں نے ماتم کیا.
अंदर बीवियों ने मातम किया, लेकिन हर शहीद का मातम हुआ शहादत के बाद। लेकिन खुदा की कसम अकबर अभी जिंदा था, बीवियों ने मातम शुरू कर दिया। कोई रो के कहती है वाह मोहम्मद, कोई कहती है वाह अलिया, कोई कहती है वाह गुरबता। अच्छा रखो बात, एक मरहला और बुलंद करना मेरे साथ जहाँ तशरीफ फरमा। अकबर हमारी गुर्बत पे रहम कर। तारीख गवाह है कि खैमों में अकबर का घोड़ा, बीवियां लिपट रही है अली अकबर के साथ। कोई बीवी दाएं से, कोई बीवी बाएं से, कोई बीवी तो कहती है नीचे हो मुझे गाड़ी का बोझा ले ले, कोई कहती है नीचे हो मुझे रुखसार पे बोझा ले ले। कभी एक बीवी बोझे लेती है, कभी दूसरी बीवी बोझे लेती है। खुदा की कसम मंतल में जुमला लिखा, अकबर का घोड़ा इस तरह खैमों में चल रहा था, इस तरह कोला पपा था जिस तरह आले मोहम्मद के घर से जनाजा उठा हो, जिस तरह अहले बैत के घर से जनाजा उठ रहा हो। तारीख गवाह है, हुसैन रो रो के बीबियों से कह रहे, बीबियों मेरे अकबर को जाने दो, बीबियों मेरे अकबर को जाने दो, बीबियों मेरे अकबर का इससे ज्यादा इम्तिहान न लो। बीबियां अकबर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हुसैन मिन्नतें करने छोड़ दो। बीबियों को पीछे हटाया हुसैन ने, अकबर का घोड़ा बाहर जाने लगा। इतने में अकबर ने महसूस किया कि मेरे पांव पे नन्हे नन्हे हाथ आ गए। अकबर ने झुक के देखा तो 4 साल की बहन रो के कहती है मैं नहीं कहती नीचे आ जाओ, लेकिन मेरा सन छोटा है ना, बस रकाबों से पाँव निकालो, मैं तेरे पाँव पे बोसा दूं ताकि जब तक जिंदा रहोगी मैं कहूंगी मैं वो हूं जिसने हम शक्ल पैगंबर के कदम चूमे। ये मकाम गिरिया है, हक बनता है, हक बनता है हुसैन के जवान को इस तरह लिया जाए। न मैं पढ़ते मर जाऊंगा, खुदा की कसम न तू सुनते मर जाएगा। मर गया होता तो करबला का गरीब जिसके घर की कमाई लुट रही है। अकबर निकले, हौसला करना, थोड़ा हौसला मेरे बुजुर्ग, थोड़ा हौसला मुझे पढ़ के देना, इजाजत देना मैं 2 जुमले पढ़े। तारीख गवाह है कि खेमों से निकले, घोड़ा लेकर चले। अली अकबर घोड़ा लेकर चले, हुसैन की आवाज आई महलन महलन रो के कहते महलन महला या बुनैया अकबर जल्दी न कर, अकबर जल्दी न कर, तेरा बूढ़ा बाप है। अकबर घोड़े से उतरे, बाबा को सीने से लगाया, बाबा अब मुझे इजाजत दो, अब मुझे जाने दो। अच्छा बेटा जाओ। अकबर फिर घोड़े पर चले, 2 कदम घोड़ा चला, आवाज आई अकबर, जी बाबा, जी बाबा। अकबर मुझे सीने से लगा के दो। तारीख ने कहा कई मर्तबा हुसैन ने घोड़े से उतारा अली अकबर को, कई मर्तबा अली अकबर को वापस भेजा। जब आखिरी मर्तबा अली अकबर आए ना, अली अकबर की धाड़ें चीखे बुलंद हुई, रो के कहा बाबा देखो ना कौमें अशकिया देख रही है, कौमें अशकिया मजाक उड़ाएगी। बाबा बाबा मैं मिन्नत करूं, अब मुझे वापस ना बुलाना, अब मुझे वापस ना बुलाना। हुसैन ने कहा अकबर मेरा वादा तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन एक वादा तुम भी करो, जब तक मुझे नजर आओ मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जब तक तुम मेरे सामने हो ना मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते जाना, मैं तुम्हारी ज़ियारत का बड़ा मुश्ताक हूं। अब अली अकबर घोड़े पे चढ़ गए। हुसैन ने आवाज नहीं दी, हुसैन ने आवाज नहीं दी। तारीख कहती है कि हुसैन ने आवाज तो नहीं दी, लेकिन एक आवाज फिर अकबर को आई, अली अकबर। अकबर ने मुड़ के देखा तो अब्बास, अब्बास रो के कहते हैं अकबर तुम्हारी अपनी मर्जी,
گھوڑے سے اترنے کا میں نہیں کہتا، لیکن ایک مرتبہ ذرا جھک کے پیچھے دیکھو. علی اکبر نے جھک کے پیچھے دیکھا، عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا. حضرت علی اکبر نے جب منظر دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترے. کیا دیکھا؟ 24 سال کا بوڑھا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، رو رو کے کہہ رہے اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہا. اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اکبر مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دو بھائی ملتے ہیں نا، جب بھی دو بھائی ملتے ہیں، بہنیں خوش ہوتی ہیں کہ بھائی مل رہے ہیں. کائنات کے پہلے بھائی ہیں جو مل رہے ہیں، بیوی ہمارا کر رہے ہیں. خدا کی قسم رو رو کے بیویاں کہتی ہیں ان کو جدا کرو ورنہ یا اکبر مر جائے گا یا سچ ہو جائے گا. تاریخ میں کربلا میں آپ کو پتا ہے نا، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں، ورنہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت ہوتی تو منظر کچھ اور ہوگا. لیکن خدا کی قسم تاریخ ہے کیا ہے، ام البنین کے لال کو جنگ کی اجازت نہیں. تو شخصیت کی جنگ ہے کربلا میں، جو باقاعدہ جنگ ہے. ایک زہرا کے پیاسے بیٹے حسین کی جنگ، دوسری جناب علی اکبر کی جنگ. بہت بڑا حملہ ہے علی اکبر کا. تاریخوں نے لکھا کہ کربلا میں اتنا بڑا حملہ کسی نے نہیں کیا جتنا حملہ علی اکبر نے کیا. رچ پڑا کہ میں کون ہوں، اور پھر حملے کیے میمنے کو میسرے پر، میسرے کو میمنے پر، قلب لشکر کو پھاڑ دیا، پارا پارا کر دیا. قوم اشقیاء نے کربلا کو چھوڑ کے دوڑنا شروع کیا. یہ حالت بہت سے ناریوں کو فنار کیا. ایک وقت ایسا آیا، تم نے بہت رونا ہے، میری بات کو سمجھو گے تو بستر پہ رو گے. لڑتے لڑتے مارتے مارتے ایک وقت ایسا آیا، علی اکبر لوٹ کے بابا کے پاس آ گیا. اور میں ممبر سے دعا کرتا ہوں کاش علی اکبر واپس نہ آئے. علی اکبر واپس آئے، حسین کی غربت کی انتہا ہو گئی. سنو گے جملہ؟ علی اکبر کا حملہ دیکھا حسین نے، شاباش میرے بیٹے. جیسے علی اکبر اترے، بابا کے سامنے آ کے ایک جملہ کہا، بابا ایک گھونٹ پانی کا کر مل جاتا ہے. کیا کہنے جاؤ، کیا کہنے تم انتظار میں بیٹھے ہو کہ میں جملہ کروں. بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میں ان کو شام تک چھوڑ کے آتا. شریف زادے تشریف فرماؤ، بتاؤ حسین علی اکبر کی یہ خواہش کیسے پوری کرے؟ کتنا غریب ہے حسین، اپنے جوان بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے حسین کو ایک بات یاد آیا. حسین کو اگر تھک گئے ہو تو میں مسائل چھوڑ دیتا ہوں، علی اکبر کی مصیبت پڑ رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تھکنا نہیں. اگر تھکتے ہو تو یہی جملے پہ میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ غربت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب غربت کا احساس زیادہ ہو جائے. جب غربت کا، آپ کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہو نا یا داغ لگا ہو، آپ کو پتا نہ ہو، آپ پورا شہر گھوم کے آ جائیں ہے نا. لیکن جیسے ہی آپ کو پتا چل جائے تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ باہر نہ جائیں. میں کپڑے چینج، یہ ہے احساس. جب احساس بڑھتا ہے تو پھر غربت بھی بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس وقت حسین علیہ السلام کی غربت کا احساس بڑھ گیا جب حسین کو ایک واقعہ یاد آیا کہ
کہ میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا تھا، علی اکبر چند سال کا میری گود میں تھا، موسم نہیں تھے انگور کے، علی اکبر نے کہا بابا مجھے تو انگور کھانا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حسین نے کہا اچھا بیٹا تو انگور کھانا چاہتا ہے؟ حسین نے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ میں جنت کے انگوروں کا خوشہ آیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کو انگور کھلائے جنت کے۔ آج حسین کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، رو رہے ہیں اکبر ایک وقت تھا میں تجھے انگور کھلا رہا تھا، آج میرے پاس پانی بھی نہیں ہے، آج پانی بھی نہیں ہے۔ رزم پہ رضا ہے، علم تسلیم من لے اپنے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور یہاں مجھے بھی ایک اور وقت یاد آ گیا ہے، حسین کو تو وقت یاد آیا ہی ہوگا لیکن مجھے بھی ایک وقت یاد آیا، سنا دوں واقعہ کیا ہے؟ وہ ہے جنگ صفین کا میدان۔ جنگ صفین کا میدان تھا، شاہ جی علی ابن ابو طالب کا بیٹا محمد ابن حنفیہ جنگ کر رہا ہے، جنگ کرتے کرتے بہت دیر کے بعد بڑی بہادری کے جوہر دکھا کے گرمی کا عالم حضرت محمد حنفیہ واپس آئے، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں، منہ پہ پیاس کے آثار ہیں۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے سے اترے، علی نے محمد حنفیہ کی پیاس کو دیکھا، دوڑ کے خیمے میں گئے، مشکیزہ اٹھا کے لائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علی اکیلے تو نہیں تھے، کمبر بھی پاس تھے نا، مالک اشتر بھی پاس تھے نا۔ محمد حنفیہ پیاسے کہتے مالک جاؤ میرے بیٹے کو پانی پلاؤ، تو مالک اشتر پانی پلا دیتے۔ حضرت مولا متقیان نے مالک سے نہیں کہا، خود دوڑے مشکیزہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو پانی پلایا، پانی پلایا۔ بیٹے کو جب پانی پلا لیا نا، جب پانی پی لیا حضرت محمد حنفیہ نے، اب مولا علی نے اسی مشکیزے کے پانی سے محمد حنفیہ کی زرا کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ بابا یہ کیا کر رہے؟ بیٹا گرمی کی وجہ سے تیرے جسم پہ لوہے کی زرا تپ گئی ہے، تجھے گرمی لگ رہی ہے نا، میں تمہاری زرا کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا مولا ایک وقت میں آپ کا بیٹا پیاسا، آپ نے پانی بھی پلا لیا، اس کی زرا کو ٹھنڈا کر دیا، آئیے حسین غریب ہو گیا ہے، حسین کا اکبر ہے